بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی اسم کو جملے میں صحیح طرح سے استعمال کرنے کے لیے اس کے بارے میں 4 باتوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک یہ بات کہ اس کی جنس کیا ہے، یعنی اس کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کریں گے یا مؤنث کا۔ دوسرا یہ کہ اس کا عدد کیا ہے، یعنی وہ تعداد اس کی کیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اور اس کے علاوہ کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے۔ ان سب چیزوں کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس وقت ہم نے جس چیز پر غور کرنا ہے وہ ہے جنس، یعنی جینڈر، یعنی مذکر اور مؤنث کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ جاننی چاہیے کہ عربی زبان میں جب بھی جنس کا تعین کیا جائے گا تو ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ چیز مؤنث ہے یا مؤنث نہیں ہے، یعنی مذکر کی بجائے ہمارا زیادہ فوکس مؤنث پہ ہوگا، تاکہ ہم جان سکیں کہ وہ چیز مؤنث اگر ہے تو مؤنث ہے، اگر وہ مؤنث نہیں ہے تو وہ مذکر کی کیٹیگری میں ڈال دی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے چل کے تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھیں گے مؤنث قیاسی۔ مؤنث قیاسی کا تعلق کسی بھی لفظ کو لکھنے سے، یعنی اس کی املا یا ڈکٹیشن سے ہے۔ اس کی ڈکٹیشن سے پہچانیں گے کہ وہ مؤنث ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا تعین ہوگا کہ وہ اگر مؤنث نہیں ہے تو وہ مذکر ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں جاندار ہیں، جتنی بھی مخلوقات جاندار ہیں، ان کی فیمیل کو مؤنث سے حقیقی کہا جائے گا، جبکہ بے جان چیزیں جو ہیں ان کو مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی کے تحت پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلے جو چیز ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں جاندار ہیں، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جاندار پیدا کی ہیں، ان میں کسی بھی زبان میں یہ فرق نہیں ہے کہ مؤنث کون سا ہے اور مذکر کون سا ہے، یعنی تمام زبانوں میں جو مرد ہے وہ مذکر ہی ہے، اور جو عورت ہے وہ مؤنث ہی ہے۔ مرد کے لیے تمام زبانوں میں مذکر والے صیغے استعمال ہوں گے مرد کے لیے، اور عورت کے لیے تمام زبانوں میں مؤنث والے صیغے، فیمنن والے صیغے ہی استعمال ہوں گے۔ تو جو چیزیں جاندار ہیں ان میں ایک بائیولوجیکل میسکولن اور بائیولوجیکل فیمنن ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جس چیز کا، جس صنف کا تعلق بچوں سے زیادہ ہے، مطلب بچے پیدا کرنا، پھر ان کو دودھ پلانا، انڈے دینا، بچے دینا، تو یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ تعلق اس کا زیادہ مادہ سے بنتا ہے، اور تمام مادہ یا تمام فیمیل تمام زبانوں میں مؤنث ہی ہیں، وہ مذکر نہیں ہیں۔ تو جو چیزیں جاندار ہیں ان میں مذکر یا مؤنث کا ڈیفرنٹ زبانوں کے درمیان، مختلف زبانوں کے درمیان کوئی جھگڑا موجود نہیں ہے۔ ایسی چیز جو کہ جاندار ہوگی اس کو ہم کہیں گے کہ وہ حقیقی مؤنث ہوگی۔ اگر کوئی چیز جاندار ہے، مؤنث ہے، تو اسے مؤنث سے حقیقی کہیں گے، اور جو حقیقی مؤنث نہیں ہے، یعنی جو جاندار چیز مؤنث نہیں ہے، وہ مذکر کہلائے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کے اندر جو مرد ہے تمام زبانوں میں وہ مذکر ہے، عورت تمام زبانوں میں مؤنث ہے، گھوڑا جو ہے وہ تمام زبانوں میں مذکر ہے، اور گھوڑی جو ہے وہ تمام زبانوں میں مؤنث ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ تو بات آ گئی مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی کی۔ یہ مؤنث غیر حقیقی کیا ہے جی؟ اس کے لیے آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ جتنی چیزیں بھی بے جان ہیں وہاں پر آپ کو مختلف زبانوں میں مختلف تنوع یا ٹائپس نظر آئیں گی، یا مختلف مزاج نظر آئے گا۔ مثال کے طور پہ سورج جو ہے وہ اردو زبان میں مذکر ہے، سورج نکلتا ہے، نکلتی نہیں ہے، لیکن عربی میں اس کو مؤنث سمجھا جاتا ہے۔ اس کے لیے جو صیغہ استعمال کیا جاتا ہے وہ مؤنث کا ہوتا ہے۔ جب جملے میں اس کو استعمال کریں گے تو اس کے لیے جو باقی جملے کے اندر دیگر صیغے استعمال کیے جائیں گے وہ مؤنث کے ہوں گے۔ اسی طرح چاند جو ہے اس کا معاملہ دیکھیے کہ چاند اردو میں مذکر ہے، چاند نکلتا ہے، اور عربی میں بھی مذکر ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو یہ ہر زبان کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ ایک زبان میں کوئی غیر جاندار چیز مذکر ہے، دوسری زبان میں وہی مؤنث ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی، جیسے ہاتھ کی مثال ہی دیکھ لیں۔ ہمارا ہاتھ، میرا ہاتھ، میری ہاتھ نہیں، لیکن
اگر عربی کی بات کریں گے تو ہاتھ جو ہے یہ عربی میں مؤنث ہے۔ تو ان سب چیزوں کی تفصیل دیکھیں گے، ان کے اصول کو دیکھیں گے۔ ایک چیز جو آپ ابھی دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ مؤنث غیر حقیقی میں آگے دو ٹائپس ہیں، مؤنث سماعی اور مؤنث قیاسی، یا ترتیب میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی۔ قیاسی سے مراد یہ ہے کہ جس کے بارے میں قیاس لگایا جا سکتا ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کیسے اندازہ لگائیں گے؟ اس کی ڈکٹیشن کو، اس کی بناوٹ کو، اس کی املا کو دیکھ کے۔ اس میں اب دیکھیے گا کہ مؤنث قیاسی کو پہچاننے کے تین طریقے ہیں، یا تین چیزوں کو دیکھ کر ایک خاص جگہ پر اس لفظ کی بناوٹ میں اگر آخر میں یہ تین چیزیں موجود ہوں گی تو وہ مؤنث ہوگا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ تائے تانیث یا گول تا تنوین والا۔ تنوین کا مطلب دو پیش، دو زبر یا دو زیر۔ ایک تو ہو گئی یہ چیز تائے تانیث، تائے نسوہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز الف ممدودہ، الف کے اوپر مد، اس کے بعد حمزہ اور حمزہ کے اوپر ایک پیش، تو یہ ہو جائے گا الف ممدودہ۔ اور اس کے علاوہ ایک تیسری چیز ہے الف مکسورہ، یعنی چھوٹی یا اور اس کے اوپر کھڑی زبر۔ تائے تانیث اس کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، قریۃن، موعظۃن، جنتن، امتن، لیلتن۔ ان کے آخر میں گول تا تنوین والا پایا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جو دوسرا تا ہے جو کہ گول تا نہیں ہے، اس کو آپ نے اس میں شامل یا کنفیوز نہیں کرنا۔ تو یہاں پر آپ کو ایک چیز واضح ہوئی کہ کسی لفظ کے، کسی اسم کے آخر میں اگر گول تا تنوین والا آئے گا تو وہ چیز مؤنث ہوگی۔ دوسری چیز الف ممدودہ، الف کے اوپر مد، اس کے بعد حمزہ اور حمزہ کے اوپر ایک پیش، تو یہ ہو جائے گا الف ممدودہ۔ جن الفاظ کے، جس اسم کے یا جن الفاظ کے آخر میں الف ممدودہ ہوگا وہ بھی مؤنث ہوگا۔ الف ممدودہ کی مثالیں حمراء، صفراء، بیضاء، یہ رنگوں کے نام ہیں اور یہ رنگوں کے مؤنث نام ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انگلش میں رنگ جو ہوتا ہے وہ جنس کے بغیر ہوتا ہے، گاڑی بھی ریڈ ہے، اور کوئی مذکر چیز اگر ہے تو وہ بھی ریڈ ہے، اور جیسے اسکائی از بلو، اینڈ کوئی مؤنث چیز ہے تو وہ بھی بلو، بلو کے ساتھ کچھ اور ایسا نہیں ہے۔ لیکن اردو میں مکسچر ہے، جیسے کہ کوئی چیز جو ہے وہ نیلی ہے، آسمان اگر نیلا ہے تو شرٹ میری نیلی ہے، آسمان نیلا ہے، شرٹ نیلی ہے۔ لیکن کچھ رنگ ایسے بھی ہیں جو کہ دونوں جنسوں میں مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی جیسے بولے جاتے ہیں، جیسے سفید رنگ ہے، دیوار بھی سفید ہے حالانکہ دیوار مؤنث ہے۔ دیوار گندی ہو گئی، گندی ہو گئی سے مطلب یہ ہے کہ وہ مؤنث ہے، گندا ہو گیا ہو اگر ہم کرتے تو وہ مذکر ہوتا۔ تو دیوار چونکہ مؤنث ہے لیکن وہ بھی سفید ہے۔ اس کے علاوہ کاغذ جو ہے جو کہ مذکر ہے، کاغذ پھٹ گیا تو مذکر ہے، تو کاغذ کو بھی سفید ہی کہیں گے۔ تو اردو میں یہ ملا جلا رجحان آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ انگلش میں ساری چیزیں بغیر جنس کے ہیں، وہاں جینڈر کی کوئی تمیز نہیں ہے رنگوں میں۔ اردو میں ملا جلا ایک معاملہ ہے، اور عربی میں جو چیزیں مذکر ہیں ان کے لیے الفاظ اور ہیں۔ جیسے کوئی چیز اگر مذکر چیز ہے اور وہ بلیک ہے تو اس کو کہیں گے اسود، جیسے حجر اسود۔ اور اگر کوئی چیز جو ہے وہ مؤنث ہے تو اس کے لیے سوداء استعمال کیا جائے گا۔ اور آپ نے اس میں دیکھا کہ یہ آخر میں، اس کے آخر میں الف ممدودہ استعمال ہوا۔ تو زرقاء، حمراء، اور اس طرح کے جو باقی کے نام ہیں رنگوں کے وہ مذکر، باقی کے جو نام ہیں رنگوں کے وہ آپ کو مؤنث نظر آئیں گے۔ لہٰذا عربی میں مؤنث چیزوں کے رنگوں کے نام آپ کو مؤنث ہی ملیں گے اور وہ آخر میں الف ممدودہ رکھتے ہوں گے۔ تیسری مثال الف مکسورہ، چھوٹی یا اور اس کے اوپر زبر۔ یہ بھی دیکھ لیں، سفلا، علیا، وسطی، بشرا۔ آپ نے کچھ الفاظ یہاں ایسے دیکھے جن کے آخر میں الف مکسورہ ہے اور وہ مؤنث ہیں۔
تو یہ معاملہ تھا مؤنث قیاسی کا، یعنی تین چیزیں اگر کسی لفظ کے آخر میں ہوں، یعنی تینوں میں سے کوئی ایک اگر ہو، تو غالب گمان یہی ہوگا کہ وہ مؤنث ہے۔ اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اصول سے ہٹ کے ہیں، اور ایکسیپشنز بہت کم ہوتی ہیں تعداد میں، اس لیے ان کو زبانی بھی یاد رکھا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ باقی تمام چیزیں رولز کو فالو کرتی ہیں۔ تو وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ وہ ایکسیپشنز کیا ہیں، اور وہ ہیں گولتا تنوین میں زیادہ تر ہیں، اور وہ جیسے خلیفتن اور علامتن، آخر میں گولتا تنوین والا تو آیا، لیکن یہ دونوں چیزیں مؤنث نہیں ہیں بلکہ یہ مذکر ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی مؤنث سمائی کے بارے میں بات کریں گے۔ جزاک اللہ۔